کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کی بھی احیاء کے علمبردار تھے اور اسلام کی نشست ثانیہ کے بھی علمبردار تھے. یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بیک وقت موجود ہیں. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی انسان بڑے سے بڑا مفکر ایسا نہیں ہوتا کہ ابتدا ہی سے اس کا فکر پختہ ہو. اسے منازل میں سے گزرنا ہوتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ آگے جانا ہوتا ہے. یہ معاملہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، جن کو اول روز سے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا رشتہ قائم ہوتا ہے وحی کا. لیکن غیر نبی کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان. چنانچہ علامہ اقبال کی زندگی کے بھی 4 ادوار کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. 1894-95 سے انہوں نے شعر کہنے شروع کیے ہیں یہیں شہر لاہور میں. اس سے لے کر 1905 تک یہ 10 سال لگ بھگ بنتے ہیں. وہ ایسے ہی ایک شاعر تھے جیسے بہت دوسرے شاعر ہوتے ہیں. بس یہ کہ اس میں فنی طور پر کچھ ان کا پڑھا بھاری ہوگا بعض اعتبارات سے، لیکن وہی عشق و محبت کی باتیں اور وہی ہجر اور وصال کے قصے اور وہی گل و بلبل کی داستانیں، کی گود میں بلی دیکھ کر، یہ اس قسم کے مضامین. اور اس کے ساتھ اس وقت وہ ایک انڈین نیشنلزم کے بھی علمبردار بن کے سامنے آئے. ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، گویا کہ ہندوستان مسلمان، ہندو اور مسلمان مل کر کوئی ایک معبد تعبیر کرے. شاید یہ صدائے بازگشت تھی اکبر کے فلسفہ دین الہی کی، یا پھر اس کے بعد راجہ رام موہن رائے کا جو مجلس عزتی تھی، برہمو سماج. ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسا. اور اس میں سے یہ بھی ہے ترانہ ہندی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، وغیرہ وغیرہ. یہ 2 نکات میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیے ہیں. یہ ہے 1905 تک کا وقت. 1905 سے لے کر 1908 تک 3 برس علامہ اقبال نے یورپ میں گزارے ہیں، برطانیہ میں اور جرمنی میں. اس دور میں ان کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا. وہ انقلاب کیا تھا؟ ایک انہی کا مصرع جو ہے بورو کر رہا ہوں، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال جب یورپ گیا تھا اتنا مسلمان نہیں تھا جتنا کہ وہاں جا کر مسلمان ہوا. یہ ایک بڑا نیچرل ری ایکشن ہوتا ہے اگر کسی شخص کی ابتدائی اور بنیادی تربیت کے اندر دین کا عنصر موجود ہو، جیسا کہ علامہ اقبال کے ہاں تھا. ان کی والدہ ایک بہت نیک سیرت مسلمان خاتون، ان کے والد ایک صوفی منش بزرگ، پھر ان کے استاد علامہ میر حسن. یہ ان کی شخصیت کے جو ابتدائی جو کردار سازی کا دور ہوتا ہے اس کے اندر اہم ترین جو ہے عوامل تھے. پھر جو کچھ ہوا، لاہور میں آئے، گورنمنٹ کالج میں رہے بھی کیا، یہاں پر رہے، وہ کچھ دور اور تھا. لیکن انگلستان جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ شعلہ بھڑک اٹھا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. پھر وہاں کے فلسفے، فکر، نظریات، اس کا جو مطالعہ کیا تو اس میں خود اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، مجھے بھی اس آگ میں جھونک دیا گیا. یہ تو آگ ہے، یہاں یہ تو عذاب کا ہے، عذاب دانش افرے. لادینیت، الحاد، یہ ساری چیزیں جو ہے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے یہاں پر. لہذا عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی وہاں سے زندہ و سلامت نکال لیا تھا. علامہ اقبال بھی وہاں سے جب آئے ہیں تو ایک مومن کا ذہن اور فکر لے کر آئے ہیں، مومن کا دل لے کر آئے. اس وقت کی ان کی جو ایکویٹی آف ویژن تھی اس کا اندازہ کیجئے. 1905 سے 8 تک کے حالات، اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں.
اور بھی بہت لوگ جاتے آتے تھے، انگلستان جاتے تھے، کسی نے دیکھا کہ دیکھنے والوں ہی کو دکھائی دیتا ہے، صاحب بصیرت لوگوں ہی کو. تو علامہ اقبال بہت بڑے سیر تھے، دیکھنے والے تھے. ایک تو حال کا مشاہدہ گہرا اور ایک مستقبل کے بارے میں بھی. ان کی نگاہیں بہت تیز تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. اس کے بعد سن 8 سے 1938 تک 30 برس. اب یہ ہے ان کا وہ دور جس میں اگرچہ انہوں نے شاعری کو جاری رکھا ہے، شاعری کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے مرا یاراں غزل خانے شمردند، مجھے خامخواہ لوگوں نے شاعر سمجھ لیا ہے، غزل خاں سمجھ لیا ہے. اور شکوہ کیا ہے کہ ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من. میرے بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں، عقیدت مند ہیں، آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کوئی میرے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس کے اندر ہے کیا، وہ کیا چیز ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے، اس سے کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے. یہ جو دور ہے 30 برس کا، میرے نزدیک اس میں اقبال کی سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اس دور کا سب سے بڑا شارح ہے. میں لفظ تفسیر استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہو جائے گی. شارح اقبال قرآن، اور ساتھ ہی سب سے بڑا داعی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور شخص نے اس شد و مت کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو کہ لوٹو قرآن کی طرف. سادہ ترین الفاظ میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اے جو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور لوگ اسے اپنے قدموں سے توڑ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، ہوش میں آ، تیرے پاس وہ کتاب زندہ موجود ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تو تھا، لیکن جب دربار میں جب وہ مقابلہ ہو رہا تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ کے دل میں بھی خوف آ گیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ. یہ بربنائے طبع بشری ہے. اس طرح کی چیز کا معاملہ انبیاء کے عصمت کے منافی نہیں ہے، بربنائے طبع بشری. کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا نا جو اللہ نے دیا تھا، کہ میرا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، یہ تو انہوں نے سانپ بنا دیے، اب کیا ہوگا؟ تالی پٹ جائے گی. اب تو مجمع خود کہا تھا کہ جمع کرو لوگوں کو. اس وقت اللہ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں اسے پھینکو، ذرا ڈالو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ڈرو نہیں. وہ جب ڈالا ہے اور اس نے وہ سارے ہڑپ کر لیے، اس جو بنا وہ اژدہا، وہ جو جتنی بھی بنی تھی وہ بظاہری وہ سانپ، وہ سب کے ساتھ ہڑپ کے اب سجدے میں گر پڑے ساجدوں کر، القی السحرۃ ساجدین. اسی طرح یہ امت آج اگرچہ موجود ہے، عصائے موسوی بغل میں ہے، سانپوں سے ڈر رہے ہیں. در بغل داری کتاب زندئی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری ایک کتاب ہے علامہ اقبال اور اس میں میں نے تفصیل سے علامہ اقبال کے شارح قرآن ہونے کے اعتبار سے میں نے انہیں رومی ثانی قرار دیا. رومی کے بارے میں حضرت جامی رحمہ اللہ نے جو اشعار کہے تھے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یہ جو مولوی معنی، مولوی روم، ان کی جو مثنوی ہے، یہ فارسی زبان میں، پہلوی زبان میں قرآن ہی ہے، قرآن ہی کے مفاہیم ہیں، قرآن ہی کے مقاصد ہیں، قرآن ہی کا فکر ہے، قرآن ہی کا فلسفہ ہے جو بیان کیا گیا. منچ گویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر ولیکن دارت کتاب. میں کیا کچھ وصف بیان کروں مولانا روم کا، وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کتاب ان کے پاس تھی. کتاب جو ہے مثنوی مولوی مان. بالکل یہی بات جامی ہی کے طرح کے بہت بڑے شاعر تھے، جالندھر کے گرامی، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبر یہ کر دو پیغمبر نتنا شد. جو لوگ معنی پر نگاہ رکھتے ہیں، جو لوگ صرف الفاظ کو نہیں دیکھتے، گہرائی میں جاتے ہیں، ان کے نزدیک تو حضرت اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ
انہوں نے پیغمبری کی ہے، اگرچہ انہیں پیغمبر نہیں کہہ سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ میرے نزدیک 1908 کے بعد سے لے کر ملت کے احیاء کا نعرہ، ملت کے احیاء کی نوید جاں فضا، اسلام کے نشأت ثانیہ کے دور کے آغاز کی بشارتیں بھی سنائیں، اور اس کے لیے ایک فکری مواد پیدا کیا، مغربی فکر پر تنقید کی، زوردار تنقید کی، ان کی سیاست پر تنقید کی۔ انسانی حاکمیت کہاں سے لے آئے ہو؟ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ حاکمیت تو صرف اللہ کو ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ اللہ کی حاکمیت، انسانی حاکمیت چاہے فرد واحد کی ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، تو جتنی بڑی نجاست کا ایک بہت بڑا، یوں سمجھئے کہ بہت بڑی گانٹھ جو ہے کسی کے سر پر رکھ دی گئی ہے، ٹنوں، وہ اگر ایک ایک ماشا کر کے سب میں بانٹ دی جائے گی تب بھی تو نجاست ہی رہے گی۔ انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے وہ نجاست ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت۔ معیشت پر جو ان کا نظام ہے، جس طریقے سے انہوں نے مغربی معیشت کے تار و پود بکھیرے ہیں، جس طریقے سے کہ جو یہ بینکنگ سسٹم پر انہوں نے کہا ہے، ای ملوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہیں؟ یہ یہودیوں کے دھوکہ دینے والی فکر کا نتیجہ ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، آدم کے دل سے، آدم کے سینے سے وہ نور حق جو ہے، وہ جو نفخت فیہ من روحی، وہ جو روحانی عنصر ہے انسان کا، جس کا محل قلب ہے، اس کو نکال باہر کیا۔ اور ذرا غور کیجئے، حیرت ہوتی ہے جذبات کی شدت۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک یہ بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں کیا جاتا، جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب اور کہاں کا دین؟ اندازہ کیجیے، عرض کیجیے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا، وحشت کا کہ صحرا جل اٹھا۔ پھر وطنیت، نیشن سٹیٹ کا تصور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، نئے نئے بت۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اب یہ تصورات سے اندازہ کیجیے، یہ کوئی شاعری کے مضامین ہے؟ یہ وصل و ہجر کی باتیں ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یا محبوب کے لب لعلین کی کا کوئی تذکرہ ہو رہا ہے، یا اس کے وہ گیسوؤں کی کوئی، تو نہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعری تو نہیں۔ نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ یہ امت جو بکھر گئی ہے، یہ لوگ، فکری انتشار ہے، عملی انتشار ہے، فقہی انتشار ہے، نہ معلوم کیسے کیسے انتشار ہیں، انہیں سب کو پھر ایک لائن میں لا کر، ایک قطار میں لا کر، ایک قافلے کی شکل دینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے اس شاعری کو اپنا ذریعہ بنایا ہے۔